آواز بلند صلوات شہدائے ملت جعفریہ کی بلند درجات کے لیے، صدر اسلام سے آج تک راہ محبت ولایت میں جان دینے والوں کے لیے، بالخصوص وہ محبان علی رسول جو دنیا سے چلیں گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، اور بالاخص آج کے مجلس کے بانیان، ان کے والد مرحوم اور اس خاندان کے جملہ مرحومین، ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللهم تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ کریم اللہ بحق محمد و آل محمد، بانیان مجلس کی سائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے حوائج شریعہ پورے فرما۔ کریم مالک، ان کے گھروں میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے مرحومین کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد جتنے عزادار تشریف فرما ہیں، تشریف لا رہے ہیں، کریم مالک سب کی حاجات کو پورا فرما۔ کسی مومن کو دنیا میں کسی کمینے کا محتاج نہ فرما۔ اس پورا شب زمانے میں ہر محب علی علیہ السلام اور ہر عزادار امام حسین علیہ السلام کی مال جان عزت آبرو ناموس ایمان عقیدے کی حفاظت فرما۔ پروردگار یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہم سب کو آقا کے حقیقی منتظرین میں سے شمار فرما۔ تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ کریم مالک، جتنے مومنین بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما، اور جنہوں نے خصوصی التماس کی مولا انہیں بھی شفاء کاملہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب و اولادہ المعصومین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولادہ و اصحابہ المظلومین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین آنیس الغریبین ورحمت للعالمین، عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد
ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: لقد علم المستحفظون من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه ليس فيهم رجل له منقبة إلا وقد شرقته فيها وفضلته ولي 70 منقبة لم يشركني فيها أحد منهم. صلوات. مومنین کرام، میں نے آقا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک فرمان ذیشان آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور اس حدیث کو شیخ المحدثین شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الخصال کی دوسری جلد میں ذکر کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شیخ المحدثین شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ ہمارے مکتب کے وہ بہت عظیم محدث تھے جو امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے۔ غیبت صغرا کے زمانے میں شیخ صدوق کے والد نے امام صاحب العصر علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کی تھی، خط لکھا تھا کہ آقا میرے پاس اولاد نہیں ہے، دعا فرمائے اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ امام علیہ السلام کی طرف سے خط کا جواب آیا، ناحیہ مقدسہ سے جو توقیع صادر ہوئی اس میں امام علیہ السلام نے شیخ صدوق کے والد کو بیٹے کی بشارت دی، اور ساتھ یہ خبر بھی دی کہ اللہ آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو اللہ کے دین کا خدمتگار ہوگا، جو اللہ کے دین کا ناصر اور مددگار ہوگا۔ تو امام صاحب العصر علیہ السلام کی دعا سے شیخ صدوق پیدا ہوئے۔ یہ لقب صدوق جس کا معنی بہت بڑا سچا، یہ بھی امام صاحب العصر علیہ السلام کا عطا کردہ ہے۔ نام ان کا محمد ہے، لقب ان کا صدوق ہے، اور مکتب اہل بیت کی اتنی خدمت کی کہ سینکڑوں کتابیں حدیث میں تالیف کی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مکتب تشیع کی حدیث کی جو 4 معتبر کتابیں ہیں ان میں ایک کتاب من لا یعذرہ الفقیہ، وہ اسی عظیم محدث کی لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ بھی شیخ صدوق تو حدیث کے باب میں بہت بڑا کام ہے۔ ان کی ایک کتاب الخصال ہے، اس کی 2 جلدیں ہیں، اور جو جوان بیٹھے ہو نیٹ پہ اگر آپ سرچ کرو گے تو اردو ترجمے کے ساتھ وہ کتاب نیٹ پر آپ کو دستیاب ہے۔ حدیث مولا امیر المومنین علیہ السلام کی جس کو میں نے موضوع کلام بنایا ہے، یہ ایک طولانی حدیث ہے، چونکہ میرا یہ مشاہدہ ہے کہ چند جگہ جہاں میں نے یہ پڑھی حدیث تو لوگوں کی پھر طلب ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ کاش ساری مکمل حدیث ہمیں سننے کو ملتی۔ تو حدیث چونکہ طولانی ہے میں نے اس لیے کتاب کا حوالہ دے دیا ہے تاکہ جن کو پھر شوق ہے وہ مکمل حدیث کتاب سے مطالعہ فرما لیں گے۔ ایک صلوات سارے حضرات سے توجہ ہے نا سارے حضرات۔ آقا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا لقد علم المستحفظون من اصحاب النبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کا جب نام آیا کرے تو درود پاک ضرور پڑھا کرے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سمع اسمی ولم یصلی علیہ فقد جفانی، جو میرا نام سن کر مجھ پر درود نہیں پڑھتا وہ میرے حق میں جفا کرتا ہے۔ الحمدللہ قوم شیعہ الحمدللہ وفادار قوم ہے،
لہذا آقا کے ذکر پر ضرور اپنی زبانوں کو معطر فرمایا کریں۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ نبی کریم کے تمام ذمہ دار صحابہ، مستحفظون کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے نبی کریم سے دین سیکھا، دین لیا، اس پر عمل کیا، دین کو محفوظ کیا، وہ تمام ذمہ دار صحابہ یہ بات جانتے ہیں۔ مولا علی فرما رہے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ کہ انہو لیس فیہم رجل لہ منقبۃ الا وقد شرکتہ فیہا، کہ کسی صحابی کے پاس کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے میں علی جس میں شریک نہیں۔ کسی صحابی کے پاس کوئی فضیلت ایسی نہیں میں علی جس میں شریک نہیں ہوں۔ اگلا جملہ فرمایا وَفُضِّلْتُهُ، میں صرف شریک نہیں، میں ہر فضیلت میں ہر صحابی سے افضل ہوں۔ یعنی اگر کسی کے پاس علم ہے تو میں علم میں اس سے افضل ہوں، اگر کوئی شجاعت اور بہادری والا ہے تو میں شجاعت میں اس سے افضل ہوں، اگر کوئی سخی ہے تو میں سخاوت میں اس سے افضل ہوں۔ یہی علم کی بات سن لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1.25 لاکھ صحابہ و صحابیات، اس میں سے صرف ایک حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کو حبر الامت کا لقب دیا گیا ہے۔ حبر الامت کہا گیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کو۔ حبر الامت کا معنی کیا ہوا؟ کہ رسول اللہ کی امت کا عالم، پیغمبر کی امت کا عالم کہا گیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ سامعین گرامی، حدیث کا ذمہ دار ہوں، اہل سنت منابع میں حدیث موجود ہے۔ عالم اہل سنت ابن ابی الحدید المعتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں بھی اس حدیث کو لکھا، اور دیگر محدثین نے بھی لکھا کہ کسی نے ابن عباس سے پوچھا تھا، ابن عباس تو حبر الامت ہے، تمہیں رسول اللہ کی امت کا عالم کہا گیا ہے، یہ تو بتاؤ کہ تمہارے علم کی مولا علی علیہ السلام کے علم سے کیا نسبت ہے؟ تمہارے علم کی آقا امیر المومنین کے علم سے کیا نسبت ہے؟ جواب سنو ابن عباس کا، فرماتے ہیں وما علمی و علم اصحاب محمد فی علم علی الا قطرۃ من 7 ابحر۔ ابن عباس کہتے ہیں تم میرے علم کی بات کرتے ہو، میرا علم بھی اور تمام صحابہ پیغمبر کا علم مولا علی کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی تھا جیسے قطرہ 7 سمندر کے مقابلے میں۔ جیسے قطرہ جو نسبت قطرے کو 7 سمندر سے ہے، سب صحابہ کے علم کو مولا علی علیہ السلام کے علم سے وہی نسبت۔ امیر المومنین کا علم 7 سمندر تھا۔ اسی طرح اگر کوئی بہادر ہے تو فرمایا میں بہادری میں افضل ہوں۔ آپ بڑے بڑے بہادر صحابہ کرام گزرے ہیں، سارے فرار کرنے والے تو نہیں تھے نا، بڑے بڑے صحابہ کرام بہادر۔ آپ حضرت ابو دجانہ کا کردار پڑھیں جنگ احد میں، خدا کی قسم کس جرأت و بہادری سے حضرت ابو دجانہ لڑے ہیں۔ جنگ احد میں اگر جرأت و شجاعت و بہادری سے لڑنے والوں میں مولا علی علیہ السلام کے بعد حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا، لیکن فرمایا میں ہر فضیلت میں افضل ہوں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ اسی نہج البلاغہ میں امیر المومنین کے شجاعت کا جملہ عرض کرنے لگا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں واللہ لو تظاہرت العرب علی قتال ما ولیت عنہم، خدا کی قسم پورا جزیرہ عرب پشت کے ساتھ پشت ملا کر علی کے مقابلے میں نکل آئے، خدا کی قسم علی انہیں پیٹھ نہیں دکھایا۔
جناب تریماح بن عدی مولا امیر المومنین کے ایک صحابی سے کبھی وقت ہوا نا تو ان کی شخصیت بڑی عظیم شخصیت. اچھا جناب تریماح شام گئے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے خط لے کر. حاکم شام نے تریماح کی موجودگی میں خط کا جواب لکھوایا. حاکم شام نے جملہ لکھوایا علی کو لکھو کہ میں اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہا ہوں تمہاری طرف کہ اس کا اگلا سرا کوفے پہنچ جائے گا اور پچھلا سرا شام میں ہوگا. اتنا بڑا لشکر لے کے آ رہا ہوں تیار ہو جاؤ. تو جناب تریماح مسکرائے فرمایا میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ تم مرغابی کو پانی سے ڈرا رہا. مرغابی کو پانی سے میں ہر فضیلت میں ہر صحابی سے افضل ہوں. جملہ سنا وَلِيَ سَبْعُونَ مَنْقَبَةً لَمْ يَشْرَكْنِ فِي عَهْدٌ مِّنْهُمْ. اور امیر فرما رہے ہیں لیکن میری 70 فضیلتیں ایسی ہیں جن میں کوئی صحابی میرے ساتھ شریک نہیں. 70. اب بندہ صاحب مطالعہ ہونا تو 70 فضیلتوں کا معنی یہ ہے کہ 7 عشرے کم از کم 7 عشرے. ہر فضیلت پر بندہ ایک مجلس اگر پڑھے تو 7 عشرے بنتے ہیں. اتنا علم اور اتنی وسعت شاید کسی میں نہ ہو لیکن خدا اگر توفیق دے تو یہ کوئی ناممکن بات نہیں. میں آج کی مجلس میں نا جو صرف پہلی فضیلت آقا نے بیان فرمائی کہ میری پہلی منقبت جس میں کوئی صحابی میرے ساتھ شریک نہیں ہے اسی پہ بات کروں گا. فرمایا اول منقبت لی لم اشرک باللہ طرفت عین ولم اعبد اللات والعزی. فرمایا میری پہلی فضیلت جس میں کوئی صحابی میرے ساتھ شریک نہیں ہے علی نے چشم زدن کے لیے نہ شرک کیا ہے نہ لات اور عزی کی پوجا کی. میں نے پلک جھپکنے کی دیر نہ شرک کیا ہے نہ لات اور عزی کی پوجا کی ہے. دوستو یہی وجہ تھی ساری دنیا صحابیت کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھا جا سکتا ہے لیکن کرم اللہ وجہہ صرف مولا علی علیہ السلام. یہ جملہ کرم اللہ وجہہ یا امیر المومنین علیہ السلام کا امتیاز ہے. یہ خصوصیت صرف مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ہے. کرم اللہ وجہہ جس کے چہرے کو اللہ نے عزت بخشی ہو جس کے چہرے کو رب نے شرف عطا کیا ہو. یہ امتیاز صرف مولا علی علیہ السلام کا کیوں ہے؟ اس لیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا علی لم یعبد صنما قط. واحد علی ہے اس کی پیشانی کسی بت کے آگے نہیں جھکتی. امام المواحدین امیر المؤمنین امام المتقین فرما رہے ہیں میں نے چشم زدن کے لیے شرک اور شرک سے بچنا شرک سے بچنا. بندہ کلمہ پڑھ کے بھی مشرک ہو سکتا ہے. اور بھائی شرک صرف عقیدہ نہیں شرک عمل ہے. جب اللہ کے غیر کو سجدہ کرو گے تو اس سے بڑا مشرک کون ہوگا؟ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ میری بات سن لو سارے حضرات. میں یہ سمجھتا ہوں آپ بھی جانتے ہوں گے میں بھی جانتا ہوں ممکن اس مجلس میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں جی میری ماں کی مرتے وقت یہ وصیت تھی میں اس وصیت پر ضرور عمل کرتا رہوں گا. میرے باپ کی دنیا سے جاتے ہوئے یہ وصیت تھی لہٰذا اس وصیت کو میں بھول نہیں سکتا.
میں کہتا ہوں کہ ہر وہ بندہ جو مولا علی علیہ السلام کا خود کو شیعہ سمجھتا ہے اور شیعہ کہلانے پہ فخر کرتا ہے نا، اس شیعہ کو مولا علی علیہ السلام کا آخری وصیت نامہ یاد ہونا چاہیے۔ ہمارے آقا مولا نے ضرب لگنے کے بعد 19 کی صبح کو ضرب لگی، 21 کو شہادت ہے، شہادت سے پہلے ضرب لگنے کے بعد شیعوں کو کچھ وصیتیں فرمائی۔ کم از کم جو مولا علی کا شیعہ ہے اس کو مولا کا وہ وصیت نامہ یاد ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ میرے آقا نے، میرے مولا نے مجھے کیا وصیتیں فرمائی۔ نہج البلاغہ اٹھا لو، امیر المومنین کا وصیت نامہ موجود ہے۔ خدا کی قسم پہلی وصیت مولا کی یہ تھی، اللہ تشرکوا باللہ، اور میرے قیامت تک آنے والے شیعوں، میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا۔ شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ حضرت لقمان بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، قرآن ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان نے وصیت کی، اے بیٹا شرک نہ کرنا، رب کا شریک کوئی نہ بنانا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے، شرک ظلم عظیم۔ قصر بھائی ٹائم تو ہوگا، اچھا سنیے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ ظلم 3 طرح کے، اما الظلم فثلاثہ، ظلم 3 طرح کے، 3 قسمیں کے ظلم۔ ایک ظلم ایسا ہے جو توبہ سے معاف ہو سکتا ہے، اور وہ ظلم ہمارے گناہ ہیں، یہ توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں۔ دوسرا ظلم وہ بندگان خدا کے حق میں ظلم کرنا ہے، اللہ کے بندوں پر ظلم کرنا ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے گا خدا بھی معاف نہیں۔ اور تیسرا ظلم، اما الظلم الذی لا یغفر، ایک ظلم ہے جو اصلاً ناقابل معافی ہے، مولا علی فرماتے فہو شرک، اور وہ شرک۔ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ النساء میں 2 مقام پر یہ آیت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ مَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ 2 مقام پر یہ آیت ہے، خدا فرماتا ہے یاد رکھنا اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ جس کے چاہے گا معاف کرے گا۔ شرک معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ ہر گناہ وہ جس کا چاہے گا معاف کرے گا۔ نبی کریم نے اپنے ایک صحابی کو وصیت فرمائی ایاک ان تشرک باللہ، شرک سے بچنا، کسی کو خدا کا شریک نہ بنانا، وَلَوْ قُتِّلْتَ أَوْ سُلِّبْتَ أَوْ أُحْرِقْتَ بِالنَّارِ، تلوار سے تمہارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں آگ میں جلا کے راکھ بنا دیا جائے، تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے، سب کچھ برداشت کر لینا لیکن شرک نہ کرنا۔ خوش نصیب ہو امیر المومنین امام الموحدین جیسا اللہ نے امام عطا کیا۔ ڈاکٹر شریعتی، پتہ نہیں کتنے لوگ ان کی شخصیت سے واقف ہیں، ڈاکٹر شریعتی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، وہ کہتا تھا شیعو خوش نصیب ہو، اللہ نے کائنات میں ایک علی بنایا اور وہ تمہارے حصے میں آیا۔ میں نے چشم زدن کے لیے
یہ بھی نہ شرک کیا ہے نہ لات اور عزا کی. مکہ والے تھے یا مدینہ والے تھے یثرب والے، سارا جزیرۃ العرب سب کے سب مشرک تھے، سب کے سب بت پرست تھے. توجہ کیجئے گا، سب کے سب کیا تھے؟ بت پرست تھے. 360 بت تو خانہ کعبہ میں پڑے تھے. لات، منات، عزا، حبل، اس کے علاوہ ان کے بڑے بڑے خدا تھے. لات سفید پتھر کی مورتی تھی، بت تھا. اہل طائف کا بت تھا، طائف والے اس کی پوجا کرتے تھے. منات ایک سیاہ پتھر کا بت تھا، یہ یثرب والوں کا بت تھا. وہ اس کو آ کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، طواف کرتے تھے، ان کا حج مکمل ہوتا تھا. عزا اور حبل یہ مکہ والوں کے 2 بت تھے. توجہ چاہ رہا ہوں میرے وقت، یہ سب کے سب بت پرست تھے. امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے پلک جھپکنے کے دیر بھی شرک بھی نہیں کیا، بت پرستی بھی نہیں کی. امیر المومنین علیہ السلام کی یہ وہ فضیلت تھی کہ جسے امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور لشکر یزید کے سامنے جب آقا امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور رجز پڑھا، اپنے رجزیہ اشعار میں مولا حسین علیہ السلام نے اپنے بابا کی اسی فضیلت کا تذکرہ کیا. اجازت دو تو مولا حسین علیہ السلام کا رجز سناتا ہوں. آقا حسین علیہ السلام نے فرمایا میدان کربلا من لہو جد کا جدی فی الورا او کا شیخی فانا ابن القمرین فاطمة الزہرہ امی و ابی قاسم القفر ببدر و حنین عبد اللہ غلاما یافعا و قریش یعبدون الوثنین یعبدون اللات والعزى معا وعلی صلی الى القبلتین. او یزیدیو من لہو جد کا جدی فی الورا، کون ہے کائنات میں میرے نانا جیسا جس کا نانا ہے، اور کون ہے کائنات میں میرے دادا جیسا جس کا دادا. فانا ابن القمرین، میں حسین ہوں جو ایسے شمس و قمر کا بیٹا. فاطمۃ الزہرہ امی، صلوات پڑھو سیدہ کی ذات پر سارے میرے یزیدیو. میری ماں فاطمۃ الزہرہ صلوات اللہ علیہا وہ ابھی قاسم الکفر بدر و حنین، میں اس باپ کا بیٹا ہوں انہوں نے بدر و حنین میں کفر کے پرخچے اڑائے. عبد اللہ غلاما یافعا، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جنہوں نے بچپن سے اللہ کی عبادت کی جبکہ سارے قریش بتوں کی پوجا کر رہے تھے. یعبدون اللات والعزى معا، جس زمانے میں قریش لات اور عزا ان 2 بتوں کی پوجا کر رہے تھے. علی صلی الی القبلتین، میرا بابا علی 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا. شرک نہیں کیا، لات اور عزا کی پوجا نہیں کی. قدردان بیٹھے ہوئے عرض کروں کہ جس معاشرے میں بت پرست رہتے تھے، جس معاشرے میں بت پرست تھے، بت بنانے والے بھی اسی معاشرے میں تھے اور بت بیچنے والے بھی اسی معاشرے میں تھے. ہوتا ہے نا، آپ درباروں پہ جاتے ہو نا، لوگ چادریں چڑھاتے ہیں، وہاں مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، وہاں سیرے، گانے، گانیاں، رنگ برنگے دھاگے. ہاں تو جہاں پہ مزارات ہوتے ہیں وہاں پہ یہ سارا سامان ملتا بھی ہے. بازار نہیں ہوتے سجے ہوئے سارے، ملتا ہے نا. تو جس معاشرے میں بت پرست رہتے تھے، بت بنانے والے بھی اسی معاشرے میں ہوتے تھے، بت بیچنے والے بھی اسی معاشرے میں ہوتے تھے. قدردان بیٹھے جملہ کہنے لگا ہوں، دیکھو ماحول، انوائرمنٹ، یہ انسان کے افکار پر، اعمال پر سب سے زیادہ مؤثر ہے. بلکہ آج تو ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، جتنے ادیان ہیں، جتنے عقیدے ہیں، یہ ماحول کی وجہ سے. کروڑوں میں کچھ ہوں گے جو تحقیق کر کے کسی عقیدے پر پہنچے. آج ایک سنی کیوں سنی ہے؟ سنی کے گھر میں پیدا ہوا. آج ہندو کیوں ہندو ہے؟ ہندو کے گھر میں پیدا ہوا. آج ایک سکھ اس لیے سکھ ہے کہ سکھ کے گھر میں پیدا ہوا. آج ایک یہودی صرف اس لیے یہودی کے گھر میں پیدا ہوا.
ایک مرزائی کے گھر میں پیدا ہوا ہے، ایک مسیح کے گھر میں، ایک شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ رب کریم نے آپ کو بھیجا اسی گھرانے میں جہاں پہلے سے حق موجود تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، خدا کی قسم میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، الحق مع علی وعلی مع الحق۔ اللہ نے آپ کو بھیجا اس گھرانے میں جہاں پہلے سے حق موجود تھا۔ مولا علی کا دامن تھامنے والوں میں اللہ نے آپ کو بھیجا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا سنت کے منابع میں حدیث موجود نہ ہو تو میں مجرم ہوں۔ نبی کریم نے اپنے جلیل المرتبہ صحابی حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا، یا عمار اذا رأیت علی قد سلک وادیا وسلک الناس وادیا غیرہ فاسلک مع علی ودع الناس۔ اے عمار یاسر، زندگی میں اگر کبھی دیکھنا ساری اولاد آدم ایک راستے پر ہو، علی تنہا دوسرے راستے پر ہو، عمار لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چلنا۔ اگلا جملہ کیا خوبصورت فرمایا، اے عمار یاسر، جو مولا علی کی راہ پر چلتا ہے مولا علی نہ گمراہ ہونے دیتے ہیں نہ ہلاک ہونے دیتے ہیں۔ بات لمبی ہو گئی تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ماحول بڑا اثر انداز ہوتا ہے انسان کے افکار پر۔ انسان کے ایک بچہ پیدا ہوا یہودیوں کے گھر میں چھوڑ دو جوانی تک یہودی بنے گا، عیسائیوں کے گھر میں چھوڑ دو عیسائی بنے گا، شیعہ کے گھر میں چھوڑ دو شیعہ بنے گا۔ قدردانوں اب جملہ سننا، جس ماحول میں بت پرست رہتے تھے، جس ماحول میں بت تراش رہتے تھے، جس معاشرے میں بت فروش رہتے تھے، اس معاشرے میں بت شکن کا پیدا ہونا یہ رسول اللہ کی تربیت کا کمال تھا۔ بت شکن کا پیدا ہونا یہ پیغمبر اکرم کی تربیت کا کمال ہے۔ تو جو فرمائیے میرے محترم سامنے، امیر المومنین علیہ السلام وہ توحید پرست تھے جو بت شکن بھی تھے۔ بولو بت توڑے یا نہیں توڑے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں بت توڑنا آسان کام ہوتا ہے؟ خدا کی قسم بت توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ انا کے بھی بت ہوتے ہیں، توڑتے ہیں لوگ انا کو بت؟ نہیں نہ توڑتے۔ ناراض میں یہ بات کرنے لگا، لوگ اتنے انا پرست ہیں، کہتے ہیں ایسے شیعہ پیچھے ہیں تو رانے پہلے۔ مثال پہ کوئی رانا بیٹھا تو مجھے معاف کر دے، ایک بات کی ہے، یہ کہتے ہیں لوگ کہ ہم فلاں پہلے ہیں اور شیعہ ہم بعد میں۔ توڑتا ہے کوئی انا کو، مذہب کو بھیٹ چڑھا دیتے ہیں اپنی انا کی، لیکن انا کا بت توڑنے کو تیار ہے۔ او بھائی بت توڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اتنا مشکل کام ہے۔ آپ کو ایک خوبصورت روایت سناتا ہوں، ایک صلوات پڑھیں آپ سے۔ جب مکہ فتح ہوا نا تو قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ وہی جزیرۃ العرب والے پہلے ایک بندہ کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں ہو رہا، اور قرآن کہتا ہے جب مکہ فتح ہوا، اللہ کی فتح، کامیابی، نصرت الہی جب آ گئی تو فوج در فوج لوگ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ پورے کا پورا خاندان آتا، پورے کا پورا قبیلہ آتا، پوری کی پوری بستی آتی، رسول اللہ کے پاس سرکار کا کلمہ پڑھتے، بیعت کرتے، اسلام قبول کرتے۔ طائف کے قبائل میں سے ایک قبیلہ آیا، یا رسول اللہ ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کا دین قبول کرتے ہیں، لیکن مشروط دین قبول کریں گے۔
ہماری 3 شرطیں ہیں۔ آقا نے فرمایا شرطیں بیان کرو۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری پہلی شرط یہ ہے، کلمہ آپ کا پڑھتے ہیں، اسلام قبول کرنے آئے ہیں، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں مزید 1 سال تک بت پوجنے کی اجازت دی جائے۔ اسے سواد ہی نہیں لیتے، آئے ہیں مسلمانوں نے، اور پہلی شرط کیا ہے کہ 1 سال تک بت پوجنے کی اجازت دی جائے۔ اچھا، دوسری شرط یہ ہے کہ یہ رکوع سجود والا کام ہم نے نہیں کرنا، نماز ہم نے نہیں پڑھنی، وہ شرط ہے۔ تیسری ہماری شرط یہ ہے کہ ہم بت نہیں توڑیں گے، آپ ہمیں بت توڑنے پر مجبور، یہ انہوں نے 3 شرطیں پیش کی۔ سرکار کا جواب سنی۔ آقا نے فرمایا جہاں تک پہلی شرط کا تعلق ہے، تم کہتے ہو کہ 1 سال تک بت پوجنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ آقا نے فرمایا دیکھو لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، کسی کو گن پوائنٹ پر آپ کلمہ نہیں پڑھا سکتے، تمہاری مرضی، میرا دین قبول کرو نہ کرو، کلمہ پڑھو نہ پڑھو، لیکن یاد رکھو میرا کلمہ پڑھ لینے کے بعد تمہیں 1 لمحے کے لیے بھی بت پوجنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مسلمان ہونے کے بعد تمہیں بت پوجنے کی اجازت، یہ پہلی شرط کا جواب۔ دوسری شرط کیا ہے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھنی، رکوع سجود نہیں کرنا۔ علامہ ملک اجاز حسین صاحب اللہ نے صحت دے، انہوں نے جو نبی پاک کے جواب کا ترجمہ کیا نا پنجابی میں، انہوں نے کمال کیا، اجازت ہو تو وہی ان کے لفظ سنا۔ نبی پاک نے فرمایا تسی ہوندے کون ہو بغیر نماز دے مومن بنن والے؟ پھر کہتا ہو تسی ہوندے کون ہو بغیر نماز دے مومن بنن والے؟ آقا نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہا صلاۃ، اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس دین میں نماز نہیں، اس دین میں بھلائی نہیں ہے جس دین میں نماز نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ وَوَجْهُ دِينِكُمْ الصَّلَاۃ، ہر شے کا کوئی نہ کوئی چہرہ ہوتا ہے، تیرے دین کا چہرہ یہ نماز۔ اچھا بھی کافر نے تو پہلے ہی کہہ دیا، شرط ہی لگا دی کہ ہمیں نماز نہیں پڑھنی، تو جو کلمہ رسول کا پڑھ کے نماز نہیں پڑھتا وہ کس دین پر ہے؟ صلوات پڑھ دو سارا۔ اور فرمایا جہاں تک تیسری شرط کا تعلق ہے، تم کہتے ہو کہ ہم بت نہیں توڑیں گے، ہمیں بت توڑنے پر مجبور نہ کیا جائے، سرکار نے فرمایا میں اس شرط پر تم سے سمجھوتا کر سکتا ہوں، میں تمہیں بت توڑنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ اللہ نے ایک ہستی خلق فرمائی ہے، یہ بت توڑنے والا کام میرا بھائی علی کرے گا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ بت شکنی کوئی آسان کام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے بت توڑے تاریخ انسانی میں، اور ان کو پھر سزا کیا سنائی گئی؟ زندہ آگ میں ڈالا گیا۔ خلیل الرحمن کو کتنا عرصہ، قصص انبیاء میں پڑھیں، کتنا عرصہ لکڑیاں جمع ہوتی رہیں، لوگ مرتے تھے، وصیتیں کر کے جاتے تھے، اپنے مال کا ایک حصہ وقف کر کے جاتے تھے کہ ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنے پیسوں کی لکڑیاں وہاں پہ جمع کروا دیں۔ جو حضرات زیارات پہ گئے ہو نا، ہلہ کے قریب، ہلہ کی ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام کا مقام ولادت، اور ساتھ وہ ٹیلہ بنا ہوا ہے آج بھی جو اس راکھ سے بنا، جو جناب ابراہیم علیہ السلام کو کے لیے جلائی گئی آج بھی، جو حضرات دیکھا ہے، جو نہیں گیا اللہ آپ کو بھی لے جائے انشاءاللہ۔
صدیاں گزر گئیں، ہزاروں سال گزر گئے، جو راکھ آج بھی ٹیلے کی صورت میں موجود ہو، کتنی بڑی آگ ہوگی۔ آگ جلائی گئی نا، جب آگ جلائی گئی تو شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے، میلوں تک تپش جا رہی تھی۔ نمرود پریشان ہوا۔ آپ قرآن کا مطالعہ کر لیں، فرعون بھی انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، نمرود بھی انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ۔ جب آگ جلی نا اور میلوں تک تپش جا رہی تھی، نمرود پریشان ہوا، ابراہیم کو آگ میں کون ڈالے گا؟ جو آگ میں ڈالنے جائے گا تو وہ خود جل جائے گا۔ قدردانہ جملہ کہنے لگا ہوں، میں کہتا ہوں یہ وہ منزل آئی جہاں نمرود دعوی خدائی کے باوجود پریشان نظر آتا تھا، ابراہیم عبد خدا ہوتے ہوئے مطمئن نظر آتا۔ جلانے والا پریشان، جلنے والا ابلیس آیا، شیطان نے آ کے مشورہ دیا، منجنیق بنائی گئی، منجنیق میں بٹھا کے دور سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف اچھالا جانا تھا۔ منجنیق میں جب بٹھایا گیا، خدا کی قسم آپ تعریف پڑھ لیں، کائنات عالم میں کوہرام مچ گیا تھا، پرندے فضاؤں میں تڑپنے لگ گئے، حوران جنت میں رونے لگ گئی اور ماتم کرنے لگ گئی، ملائکہ سے تسبیح اور عبادت خدا چھوٹ گئی، اور ہر مخلوق کی زبان پر تھا، میرا اللہ تیرا خلیل آگ میں جلے گا، تیری توحید کا علم بلند کرنے والا آگ میں جلے گا۔ سید الملائکہ جبرائیل تڑپ کے کہتے، پروردگار اجازت دے میں جاؤں تیرے خلیل کی مدد کے لیے۔ فرمایا میری طرف سے اجازت دے۔ بڑی صورت سے جبرائیل علیہ السلام آئے، لیکن کب پہنچے؟ ادھر سے منجنیق سے اچھال دیا گیا آگ کی طرف، ابھی آگ تک نہیں پہنچے، اسی اسنا میں چشم زدن کی بات ہے، بڑی تیزی سے اللہ کا خلیل مدد کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نعم اما الیک فلا، ہاں مدد چاہیے لیکن تیری نہیں، مدد چاہیے لیکن۔ جبرائیل تڑپ کے کہتا ہے پھر جس کی مدد کی ضرورت ہے اسی سے مانگ لیجئے۔ خلیل الرحمن نے فرمایا علمہ بحالی یغنی عن سوالی، مدد تب مانگتا اگر میری حالت سے واقف نہ ہوتا، اگر وہ مجھے دیکھنا نہ ہوتا، اگر میرے حالات سے آگاہ نہ ہوتا۔ میں تو اس کی رضا کا پابند ہوں، جلانا چاہے ابراہیم جلنے کے لیے تیار ہے، بچانا چاہے تو ساری طاقت اسی کے پاس، ساری قدرت اسی کے پاس۔ بس پھر کیا ہوا؟ نمرود آگ میں ڈال سکتا تھا، ادھر ابراہیم پہنچے، ارشاد ہوا فقلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جائے۔ چھٹے امام کا جملہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ بردن کے بعد سلامن نہ فرماتا، وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی گلیشیئر سے زیادہ، جو سردی ناقابل برداشت ہوتی۔ رب نے فرمایا بردن و سلامن، اذیت والی ٹھنڈک نہیں، سلامتی والی ٹھنڈک۔ اس لیے شاعر مشرق نے کہا نا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں، آگ گلزار ہو گئی۔ نمرود کی جو بیٹی تھی نا، وہ محل کی چھت پر سارا منظر دیکھ رہی تھی، آگ کا گلزار ہونا تھا، باپ کے سامنے آ کے کہتی ہے میں رب ابراہیم پر ایمان لے آئی، رب ابراہیم پر ایمان لے آیا ہوں۔ پہلی بار ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے، دوسری بار ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حیدر کرار علیہ السلام نے بت توڑے۔ مکہ جب فتح ہوا، خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، کس نے توڑے؟ مولا علی علیہ السلام نے توڑے، مولا علی علیہ السلام نے توڑے۔ توجہ چاہوں گا۔ اچھا یہ ایک چیز دیکھیے، سال کے دنوں کی تعداد کے برابر مشرقین کے بت تھے، یہ چیز لکھی ہے مورخین نے، اور سال کے دنوں کی تعداد کے برابر کیوں تھے؟ یعنی ان کا عقیدہ کو یہ تھا کہ ہر روز ایک نئے خدا کی عبادت، یا یوں کہہ لیں کہ ہر روز ایک نیا خدا ٹرائی کریں،
سارے خانہ کعبہ کے اندر والے بت توڑے مولا امیر علیہ السلام۔ ان کے بڑے خداؤں میں ایک حبل تھا، یہ خانہ کعبہ کی چھت پر گاڑا گیا تھا میخوں کے ساتھ۔ یہ وہ بت تھا جسے جنگ احد میں معذرت ابو سفیان، جنگ بدر پہلا جنگ تھا، جنگ احد دوسری، اس میں ابو سفیان اس حبل کو، یہ پیتل اور تانبے کا بنا ہوا بت تھا، انسانی شکل کا بت تھا، یہ اونٹ پر باندھ کر لاد کر ساتھ لے گئے تھے۔ مسلمان اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے تھے، یہ اولو حبل کا نعرہ بلند کرتے تھے۔ ان کا کافروں کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے بتوں کو اونٹوں پر باندھتے تھے، ساتھ میدان میں لے کے جاتے تھے۔ بدر پہلی جنگ تھی کفر اسلام۔ بدر میں جو کافروں کا وہ سپہ سالار تھا وہ ابو جہل تھا، وہ عزا کو اونٹ پر باندھ کر لے گیا ساتھ، عزا ان کے خداؤں میں سے۔ سواد نہیں آتا، خدا کو باندھ کر اونٹ پر لاد کر ساتھ لے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی خدا ان کی روح کو شاد کرے، انہوں نے کمال کا جملہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کفر کے خداؤں میں 3 عیب تھے۔ پہلا عیب یہ تھا کوئی بنائے تو بنے، دوسرا عیب تھا کوئی بٹھائے تو بیٹھے، تیسرا عیب تھا کوئی ماننے والا ہو تو خدا ہی چلے۔ کفر کے خدا محتاج، ہمارا خدا بے نیاز۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ بلکہ جن ہستیوں کو اللہ نے اپنی ذات کے تعارف کے لیے کائنات میں بھیجا، انہیں بھی اپنی صفت صمدیت کا مظہر بنا کے بھیجا۔ محمد وآل محمد بھی نہ کسی کے بنانے کے محتاج، نہ کسی کے بٹھانے کے محتاج، نہ کسی کے ماننے کے محتاج۔ تو ابو جہل اینڈ پارٹی، انہوں نے عزا کو اونٹ پر باندھا ہوا میدان بدر میں۔ لشکر اسلام کا جب آمنا سامنا ہوا تو یہ کافر نعرہ لگاتے تھے، نحن نحمل عزا ولا عزا لکم، نحن نحمل عزا ولا عزا لکم۔ اور دیکھو مسلمانوں، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ یہ ان کا شعار تھا، اور صرف نعرہ نہیں تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نفسیاتی وار تھا مسلمانوں کے خلاف، اس لیے کہ مسلمان بھی ادھر سارے وہی تو تھے جو کل تک کسی عزا کو سجدہ کرتے رہے تھے۔ آج وہ عزا آ گیا سامنے، نعرہ لگا رہے ہمارے پاس عزا، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ کسی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ کافر اور مشرک تو نعرہ لگا رہے ہیں لیکن مسلمانوں کی طرف سے نعرے کا کوئی جواب نہیں۔ سرکار نے فرمایا یا علی جاؤ مشرکین کے نعرے کا جواب دو۔ نہ جواب پیغمبر نے پڑھایا نہ سکھایا۔ امیر المومنین آئے، کیا نعرہ لگا رہے تھے؟ نحن نحمل عزا ولا عزا لکم، دیکھو ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے نعرہ بلند کیا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، کافرو اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ مشرکو اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا، کافرو اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ دیکھو بدر کا جو میدان ہے نا، یہ پہلا مار کے حق و باطل ہے، کفر اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ بدر کے میدان میں علی علیہ السلام نے اللہ کو مولا کہا، پھر وہ کریم کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ پھر جب غدیر کا میدان آیا، اللہ نے علی کو مولا بنایا، رسول اللہ نے بازو بلند کر کے دکھایا اور زبان سے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ میں مولا اسی کا ہوں، علی جس کا خانہ کعبہ کے اندر والے بت توڑ دیے، حبل بچ گیا، کعبہ کی چھت پر تھا، شیعہ بیٹھے اور سنی بیٹھے، لفظ ایک ایک ذمہ داری کے ساتھ۔
مولا امیر المومنین بارگاہ رسالت میں حاضر ہو، یا رسول اللہ حبل بچ گیا ہے، کعبہ کی چھت پر ہے، میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا یا علی کرنا کیا ہو، میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ، یا علی آؤ میرے شانوں پہ سوار ہو جاؤ۔ نبی کریم نے مولا امیر المومنین کو اپنے کندھوں پہ اٹھا دیا۔ خدا کی قسم ایسا جملہ ہے، مجھے تو ایسا تھا نا، سرور آتا ہے، آپ کتنا لطف لیں گے جب اٹھایا نا نبی کریم نے، سرکار نے پوچھا یا علی خود کو کس بلندی پہ محسوس کر رہے ہو؟ یا علی خود کو کس بلندی پہ محسوس کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے شانوں کی بدولت علی اتنا بلند ہو گیا ہے، آسمان چھو سکتا ہوں۔ پیتل اور تانبے کا بت تھا، ذمہ دار لفظوں کا، حیدر قرار کی ضرب پڑتی تھی، یوں ٹوٹتا تھا جیسے کانچ اور شیشے کی کوئی شے ٹوٹتی۔ کانچ ٹوٹے نا، شیشہ ٹوٹے تو کہتا کرچی کرچی ہونا۔ پیتل اور تانبے کا بت تھا اور کرچی کرچی ہو رہی تھی۔ ماشاءاللہ سید آگئے، ایک صلوات کا حضرات پڑھ دو۔ توجہ ہوگی حضرات؟ سنیے، محدث دہلوی نے لکھا، جملہ میں نے ضائع نہ کرنا خدا کے لیے، میں ختم کر رہا ہوں۔ جب توڑ رہے تھے نا بت مولا امیر سرکار کے کندھوں پر، محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ سرکار کے لب متحرک ہوئے، فرمایا یا علی خوشا بحال تو کہ کار حق می کنی و خوشا بحال من کہ بار حق می کشم۔ اے علی تجھے بھی مبارک ہو، اے علی مجھے بھی مبارک ہو، اے علی تجھے مبارک ہو کہ تو حق کے کام میں مشغول ہے، مجھے مبارک ہو کہ میں نے حق کو کندھوں پہ اٹھا رکھا۔ اللہ اپنے خیر عطا فرمائے، مجھے مبارک ہو کہ میں نے حق کو کندھوں پہ اٹھا۔ وہ ایک منقبت بڑی وائرل جوانوں کو یاد ہوگی، تو اس کا ایک شعر بہت خوبصورت ہے کہ بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے، بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے، بت شکن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے، بت شکن صرف علی ہیں۔ ایک اہل علم نے کمال کا جملہ لکھا، وہ کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام نے بھی بت توڑے، امام حسین علیہ السلام نے بھی بت توڑے، باپ بیٹے کے بت توڑنے میں بڑا فرق تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے بے جان بت توڑے تھے، مولا حسین علیہ السلام نے جاندار بت توڑے۔ میرا بیان تمام ہوا۔ ایک آخری روایت مرحوم مجلسی نے بہار میں لکھی، یہ نہ پڑھوں گا تو میں سمجھوں گا میری تقریر مکمل نہیں ہوئی، پھر ایک جملہ ذکر مصیبت کا پڑھوں گا میرے بعد۔ میرے عزیز بھائی جی علامہ انیس رضا صاحب آپ سارے جانتے ہیں، نقوی صاحب، اور الحمدللہ مسائل ان کی پہچان ہے، اللہ ان کی زبان میں اور اثر دے، تو وہ بھی پڑھیں گے۔ بس ایک روایت سنیں، جب خانہ کعبہ کے اندر والے بت مولا امیر نے توڑ دی، مرحوم مجلسی نے لکھا بہار میں حبل بچ گیا، کعبہ کی چھت پر تھا۔ مولا علی علیہ السلام سے پہلے ایک دراز قد صحابی آیا رسول اللہ کے پاس اور کہتا ہے یا رسول اللہ یہ جو حبل بچ گیا ہے اس کو توڑنے والا شرف مجھے عطا کریں، مجھے اجازت دیں، اس حبل کو میں توڑتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا ان الذی عبدہ لا یقدر علی قلعہ، فرمایا جو پوچھتا رہا ہو وہ توڑ نہیں سکتا۔ بت شکن وہ ہوتا ہے جو کرم اللہ وجہہ، صرف ایک جملہ ذکر مصیبت کا۔ آپ جانتے ہیں کہ خیبر کی جو جنگ تھی وہ یہودیوں کے ساتھ جنگ تھی۔ خیبر میں جو یہودی آباد تھے نا ان کا سردار تھا حیی بن اخطب،
مرب انتر حارس، یہ سارے یہودی پہلوان مولا علی کے ہاتھوں حاصل جہنم ہوئے، اور یہ دو چار یہودی نہیں قتل ہوئے، 950 یہودی قتل ہوا خیبر میں۔ یہ سارے بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان اسی سردار کی اولاد تھے، بیٹے تھے۔ خیبر فتح ہو گیا، یہودی جو عورتیں تھیں وہ قید کر لی گئی، اسیر بنا لی گئی۔ ان یہودی عورتوں میں اسی سردار حیی بن اخطب کی بیٹی تھی صفیہ، جو بعد میں ام المومنین صفیہ بنی۔ یہودیوں کی شہزادی تھی، 17 سال اس کی عمر تھی، یہودیوں کی شہزادی تھی۔ جناب بلال حبشی نے یہودی عورتوں کو قید کر کے اسیر کر کے جب رسول اللہ کی خدمت میں لائے، اور پیغمبر کی نگاہ جب صفیہ پر پڑی تو سرکار نے دیکھا کہ اس کی حالت غیر ہے، رو رو کے آنکھیں اس کی سرخ ہیں، چہرہ اس کا زخمی ہے۔ سرکار نے صفیہ سے پوچھا تمہاری حالت غیر ہے، کسی مسلمان نے کچھ زیادتی تو نہیں کی؟ کہتے نہیں اللہ کے رسول، مجھے کسی مسلمان نے کچھ نہیں کہا۔ جناب بلال کی طرف اشارہ کر کے کہتے یہ شخص جو مجھے قید کر کے لایا ہے، اس نے مجھے وہاں سے گزارا ہے جہاں میرے بھائیوں کی لاشیں دیکھی، پھر مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے گریہ کیا، میں نے منہ پہ ماتم کیا، چہرے کو خراشا۔ رسول اللہ نے ناراض ہو کے فرمایا بلال کبھی بہنوں کو بھی بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا، تو کسی اور راستے سے جاتا۔ عرض کروں گا یا رسول اللہ، خیبر میں ایک یہودی کی بیٹی کا بھائیوں کی لاشوں سے گزرنا گوارا نہ ہوا، یا رسول اللہ کیا محرم کربلا میں ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی بیٹیاں تھیں جنہیں بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا گیا، اور آقا کی لاش پہ آ کے کھڑے ہو کے پوچھتی تھی آپ داخل حسین؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔